آج ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں ابلیس کو سام کہہ کے کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں 4 بار ابلیس کو سام کہا جا رہا ہے۔ آج ہم ان کی خصوصیات کے اوپر غور کریں گے کہ کیا ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم سام کی خصوصیات دیکھیں تو سام کی 2 زبانیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام جانوروں میں مختلف خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیات کسی دوسرے جانور میں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم لوگ سام کی دوسری خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو سام جو ہے اس کی ٹیڑھی چال ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی چال چلتا ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے جانوروں میں سے۔ اگر ہم لوگ اس کی تیسری خصوصیات دیکھیں تو تیسری خصوصیات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی گردن کاٹ دیں یہ آپ کو پھر بھی 1 گھنٹے تک ڈسنے کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ کسی جانور کی گردن اتار دیں تو بھی وہ آپ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا وہ زندہ خطرناک تھا، تو یہ مرا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس کی آخری خصوصیات کے اوپر غور کریں، ہم لوگ زبور کی کتاب اس کے 58 چیپٹر میں 4 ورس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے سام جو ان سے سن نہیں سکتا جتنا بھی ماہر بین بجانے والا کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں بھی ہمیں اس بارے میں بتایا گیا کہ سام جو ان سے سن نہیں سکتا، اور پچھلی صدی میں سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور اس بات کو حقیقی طور پہ انہوں نے پتہ لگایا کہ سام سن نہیں سکتا، اور بائبل نے اس بات کو کئی صدیوں پہلے ہی واضح کر دیا۔ تو یہی جو خصوصیات، یہ ساری خصوصیات جو ہیں ابلیس کی خصوصیات ہیں، اور ابلیس کے لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ ابلیس کی خصوصیات ہے کہ وہ 2 زبانیں رکھتا ہے، آپ کو کبھی حقیقت نہیں بتائے گا، آپ کو کبھی سچ نہیں بتائے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ جھوٹا انسان 2 زبانیں رکھتا ہے کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جھوٹا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم لوگ دوسری خصوصیات دیکھیں تو جو کہ شیطان کی اور اس کے لوگوں کی خصوصیت ہے، ٹیڑھی چال چلتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ٹیڑھی چال چلتا ہے، ابلیس بھی ٹیڑھی چال چلتا ہے۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کو کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اور بائبل مقدس تو میں بتاتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس کی تیسری خصوصیات دیکھیں جو شیطان کی اور سام کی جو سی خصوصیات ہے وہ سیم ہے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے شیطان کو ہرایا، ہار کر بھی وہ خطرناک ہے۔ اسی طرح یہ جیسے کہ آپ کسی سام کو مار دیں اور وہ مرنے کے بعد بھی کتنا خطرناک آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ بالکل جو کہ ابلیس ہے وہ بہت خطرناک ہے، ہارنے کے بعد بھی وہ خطرناک آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جیسے ہم لوگ بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں کہ سام جو ان سے سن نہیں سکتا، اسی طرح بائبل مقدس میں بتاتے ہیں کہ ابلیس بھی نہیں سنتا، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ صرف اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی سنائے، اور آپ کو اپنی سنا کر، جیسے ہوا کو اس نے بہکایا، ہوا سے اس نے کہا اگر تو اس پھل کو کھائے گی تو تو بھی خدا کی مانند بن جائے گی۔ مثلا وہ ایسی باتیں آپ کو کہا کہ پھنسا سکتا ہے کہ آپ پھنس جائیں، اور جب شیطان کی بات سنیں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ ضرور ہے کہ آپ شیطان کی بات نہ سنیں، اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں سام کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ آپ کو سنائے گا، اور وہ آپ کو سنا کے اپنی بات میں ضرور پھنسا لے گا۔ اسی لیے آپ کبھی بھی شیطان کی بات نہ سنیں۔ اس لیے خدا نے باغ عدن میں کہا تھا کہ تم نہ اس درخت کے پاس جانا نہ اس درخت کو چھونا۔ خدا نے تو چھونے تک کی بات کی تھی، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کے کھا لیا اس درخت کے پھل کو، انہوں نے گناہ کیا۔ اسی لیے آپ کی بات شیطان کبھی نہیں سنے گا، صرف وہ آپ کو اپنی سنے گا، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا، وہ صرف آپ کو سنا سکتا ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں ابلیس کے لوگوں کی اور سام کی جو سی خصوصیات ہے وہ سیم خصوصیات ہے۔ اگر ہم لوگ عام سام کو دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں وہ ابلیس ہے، اس کو ہم اپنے مائنڈ میں ایسا نہ رکھیں کہ وہ ابلیس ہے، بلکہ ہم اس کو ایک جانور ہی سمجھیں۔ لیکن ہم لوگ خصوصیات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ خصوصیات ان کی سیم میچ ہوتی ہیں۔ اب ہم یہاں پر مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا، اور اسے اتھا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے کے بعد قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ یہ جو سانپ ہے، یہ جو شیطان ہے، اس کا کام ہے کہ یہ گمراہ کرے۔ جیسے باغ عدن میں اس نے ہوا اور آدم کو گمراہ کیا، اس کا یہ کام ہے کہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ ان کو گمراہ کرے اور اپنی پرستش کروائے۔
اگر آپ لوسیفر کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ اپنے اوپر گھمنڈ کرتا تھا، یہ خدا کے تخت سے اوپر اپنا تخت بنانا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ جس طرح خدا کی پرستش کی جاتی ہے اس کی بھی پرستش کی جائے۔ تو اسے خدا نے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پھر اس نے اپنی زمین کے اوپر حکومت بنا لی، اور یہ اب لوگوں کو بہکاتا ہے کہ خدا کی پرستش نہ کی جائے بلکہ ابلیس کی پرستش کی جائے، شیطان کی پرستش کی جائے۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں ابلیس کے لوگوں کو، ایلیمنوٹس کو، شیطانسٹ لوگوں کو، تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ شیطان کے قبضہ میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتاتے چلوں، یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے صلیب پر قربانی دی اپنی، اس نے ہمیں دوبارہ سے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ یسوع مسیح کے خون کی وجہ سے ہمارا رشتہ بحال ہوا۔ جیسے کہ خون کی وجہ سے رشتے زمین پر بنتے ہیں، اسی طرح سے یسوع مسیح نے اپنا خون دے کے ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ بحال کیا اور ہمیں خدا باپ کے دوبارہ سے بیٹیاں اور بیٹے بنا دیا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو وہ اس بات کو جان لیں، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو وہ خدا کو کبھی بھی ابا نہیں کہہ سکتے، خدا کے ساتھ ان کا کبھی رشتہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارا رشتہ بنا ہے، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ خدا باپ کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔